إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar, Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Aga Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 سے لے کے اب تک ہمیں کنسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے آئین میں ہمارے لیے پاکستان کو ہم سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم 2000 آرڈر آف 2018 ایکٹ کے تحت اس میں کیا کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کے سٹیزنس ہیں, رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی, اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک وی آر ناٹ گیون دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو اس. سو وین ایور اف وی آر ناٹ دی پارٹ آف پاکستان, جب کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اپنی سبسڈیز کے لیے, تو گورنمنٹ اسٹیٹ کیا کرتی ہے, شیڈول 4 کے تحت اینٹی ٹیررزم ہم پر لاگو کرتی ہے اور ہمیں دھکیلا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے, جو کہ بہت مشکل واقع ہے. تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک واقعہ ہوگا چلاس حدود کے, اس میں آپ کو علم ہے یعنی, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, لوگوں کو انوسنٹ پیپلس کو مارا جاتا ہے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے, لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا. ہمارے ایک ماں وہاں پہ تھی جس نے 6 گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیو کر لیا. ابھی دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے اپنے افواج کو بھیجتے ہیں محاذوں پر وہ سیو کرنے کے لیے. ابھی ہم نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہماری مائیں بھی گولیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر کو ہم سے الگ ہوئے, کشمیر کو ایک کنسٹیٹیوشن ایک سیٹ اپ دے دیا, ان کو ایک پرائم منسٹر دے دیا, ان کو ایک یونیورسٹی دی, میڈیکل یونیورسٹیز دے دیے, ان کو ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز دی, لیکن گلگت بلتستان کو کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ جھنڈے دیے گئے, گلگت بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی, ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, فوڈ دے دے, لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can. Yeah, I am coming to that, ma'am. So, لیکن اگر اسٹیٹ یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں آٹونومس کر لے, ہمیں الگ کر دے. We want to be a separate nation and we will be your friends, as good friends. So my question is that where is the social justice? Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا, فریڈم آف اسپیچ وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ عمران ریاض خان کو منہ بند کی جاتی ہے, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. You're done? Yeah. Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے ایاک نعبدو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ذات سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی. میرے بھائی, میری جان, گلگت بلتستان is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو
کوئی جان بابا یا خان یا جو بھی نام ہے، میں کسی کے نام کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے، جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے، اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا، اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا، اٹلی نہیں مل رہا. ملان ہے، اٹلی نہیں ہے. اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے، اس طرح یو کے کی یونیفیکیشن ہے، اس طرح پاکستان کی ہے. جو انڈین یونین ہے انڈر برٹش راج بھی نا، یہ ایک دن میں برٹش راج نہیں بنا تھا. یہ کوئی مور اور لیس 150-200 سال ان کو لگے اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا تو مہاراجا ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ رشیا تھا، اس طرف برٹش امپائر تھی، اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا، اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا تھا. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ادھر ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو، ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، میں نے نہیں کی. اچھا اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس میں وزن کم ہو جاتا ہوگا، کم وزن ہوتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں. اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے، اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سلوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے، سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے، باقی فورمز پہ آ جائے، NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل
ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. There should be a saner voice. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, دوسری کی آوازیں آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں, بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں, اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے, ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے, ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے, لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, ایک میکانزم موجود ہے, ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ, وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے, وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, وہ کے پی میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedures سے خود گزرنا پڑے گا, تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پہ سمپتائز کرتا ہوں, اور گلگت کو انہانس سٹیٹس کے ساتھ, کم پاپولیشن ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے, لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا نا, اس میں جس کے تحت 2 ڈومیننٹ پاکستان اور ہندوستان کے ہیں, اس میں صرف اور صرف یہ اختیار قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تیسرا اختیار تھا نہیں. اگر وہ تیسرا اختیار ہوگا تو ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, جو فی الحال موجود نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ کے اکابرین نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے ٹو جوائن اینڈ ریمین اینڈ اسٹے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان, لیٹس اسٹرینتھن دیٹ, اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. Thank you.